بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے مال کا مجھے نگہبان بنایا۔ میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا، ایک آدمی آیا اور ہاتھ بھر بھر کے مال کو جمع کر رہا ہے اور چوری کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا جی کہ میں تو بڑا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بچے ہیں۔ تو مجھے رحم آیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، یہ تمہارے کل والے قیدی کا کیا ہوا رات والے کا؟ تو میں نے کہا جی وہ میں نے اس کو پکڑا تھا لیکن اس نے عذر کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا۔ فرمایا ایسا ہی ہوا، اگلے دن وہ پھر آیا، پھر میں نے پکڑ لیا، پھر اس نے عذر کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر عذر کیا تو میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح۔ فائدہ یہ ہوگا ان کلمات کے پڑھنے کا کہ پوری رات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ تیرے لیے حفاظت پر معمور ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا بتاؤ کون سے کلمات ہیں؟ تو اس نے آیت الکرسی پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ بولا لیکن وہ ہے خود جھوٹا۔ فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 دن جس چور سے تمہاری ملاقات ہوتی رہی وہ کون ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ شیطان تھا جو خود تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر کے گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت ہے۔ اس لیے رات کو بھی اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔